منوسمرتی پڑھنے والے کون ہیں؟ منوسمرتی کی جو آج بات کرتے ہیں یہ کون؟ یہ ہندو بھائی سناتن دھرمی کون ہیں؟ یہ کیا یہ کافر پیدا ہوئے تھے؟ کیا یہ ماں کے پیٹ سے کافر نکلے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاف لفظوں میں اعلان ہے، فطرت اللہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، خدا کا فرمان ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ حالت اسلام پر، اللہ اپنی فطرت پر اس زمین پر بچوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی فطرت وحدانیت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس زمین پر کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان کو قبول کرنے کی کیپیسٹی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، علی فطرت الاسلام کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او یمسرانہ۔ یہ وہ ان کے ماں باپ کے کرتوت کی وجہ سے اگر نوراتری میں بچہ آنکھ کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ درگے ماتا کا پوجا کرتا ہے تو وہ بچہ پھر آگے چل کر اس کے دماغ میں درگے ماتا کی وہ تصویر آتی ہے۔ اگر وہ بچہ دسہرہ میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ ہولی کے دن پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جو تصویر دیکھتا ہے، وہاں پر جو مورتیاں دیکھتا ہے، وہاں پر جو شلوک پڑھے جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ ان کے دل و دماغ میں بڑھتے ہیں، گھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر بچہ آگے چل کر اسی کو پوجنے لگتا۔ ورنہ کیا ایک اللہ کی عبادت کہاں نہیں ہے؟ منوسمرتی میں نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت منوسمرتی میں ڈھونڈیے آپ کو ملے گا۔ کیا ایک اللہ تبارک و تعالی کی پوری زندگی کے اندر ان کی بھکتی کرنا کیا رگ وید میں نہیں ہے؟ میں نے منتر پڑھا ابھی آپ کے سامنے، اوم سہ نا بوتو، نئے الفاظ میں ہے، بہت پرانا منتر نہیں ہے، میں نے نہیں سنا کسی کی زبان میں۔ میں نے یہ رگ وید کے ایک تقریباً کسی بیچ کے کسی چیپٹر سے نکالا تھا جب میں ریسرچ کر رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد میں۔ اوم سہنا بوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرواوہے تیجسونا ودید وستو ما ودشاوہے ان برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی۔ اس زمین پر قیمت ہے ان لوگوں کی جو تعلیم کو اپناتے ہیں، جو تعلیم کو آگے بڑھاتے۔ اے اللہ، اے ایشور، تیرے سارے ناموں کے صدقے میں، تیرے سارے ناموں کی وجہ سے یہ سورج میں روشنی ہے، تیرے نام کی برکت سے یہ چاند میں روشنی ہے، تیرے نام کی وجہ سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، تیرے نام کی وجہ سے تیجسونا ودید وستو ما ودشاوہے۔ یہ ساری باتیں کہاں کہی گئی؟ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں۔ جو عقیدے ہمارے قرآن کے ہیں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، وہی عقیدہ ہندوؤں کی منوسمرتی میں بھی ہے، لیکن وہ آج نہیں جانتے۔ کسی ہندو بھائی سے پوچھئے کہ جب جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں تو ان کو اگر کھانا چاہیں گے آپ تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہیں گے کہ وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، بیکاز اس لیے کہ ہمارے کوئی گائیڈر ہی نہیں آئے ہم کو بتانے کے لیے کہ اگر کسی حلال جانور کو ہمیں کھانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ تو صاف یہ کہے گا نا کہ پاپ ہے، ہم ماंس نہیں کھا سکتے، وہ یہی کہیں گے۔ لیکن نہیں، منوسمرتی کے صفحہ نمبر 159 کے اندر میں یہ بات بیان کی گئی، صاف لفظوں میں کھول کر کے کہا گیا، جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہیں، اگر تمہاری اچھا ہو کسی حلال جانور کے ماंس کو کھانے کی تو منتروں دوارا پوتر کر کے کھا سکتے ہو۔ پروچتم بھکشن مام سام ویسنا ومم ہے منوسمرتی میں، لیکن ہمارے تقریباً 95% ہندو بھائی ہیں، they don't know about this message نہیں، and lot of message and are found in their authentic holy گرنتھ میں موجود ہے، پائی جاتی ہے، لیکن نہیں جانتے کیوں؟ کیونکہ ان کے بتانے والے نہیں۔ اگر ہمارے علماء مفقود ہو گئے، مثال کے طور پر ختم ہو گئے، 10 سال کے بعد آپ کے لال بتانی میں ایک بھی عالم دین نہیں رہا،
اللہ کرے ایسا نہ ہو، ایسا ہوگا۔ اسلام ہے وہ مسلمان ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی اتنی باتیں ہوتی ہے، اتنی تقریریں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں پائی جاتی۔ تقریر ہو یا نہ ہو، جلسہ ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر اصلاح اور ہمارے سماج کے اندر اچھائی کا ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری۔ میں جانتا ہوں کہ بہت چھوٹا سا مجمع اور بڑی نیند کی قربانی دے کر آپ لوگ یہاں بیٹھے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے 12:30 1 بجے کے بعد آپ نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا پہلوان ہے کہ آپ جتنوں کوشش کر لیں اس کو ہرانے کی، منہ دھو کر یا چائے پی کر یا آنکھ کو رگڑ کر 10-15 منٹ کے بعد پھر وہ آپ پر حاوی ہو جاتا۔ ویسے تو ناظم جلسہ نے کہا کہ آپ کو 1:30 بجے سے 4:30 بجے تک بات کرنی۔ میرے حصے میں ویسے 1 بجے کے بعد ہی نمبر آتا، لیکن اتنا لمبا بیان نیند کی حالت میں، یہ ایسا وقت ہے کہ لوگ بیان سنتے نہیں ہیں بلکہ بیان کو کھاتے ہیں، ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ کوشش کروں گا میں کہ آپ لوگوں میں جب تک دم ہے میں اس وقت تک کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، ورنہ مجھے 3 گھنٹہ نہیں، آپ 4 گھنٹے دیجئے، انشاءاللہ I am able to give a speech in front of you، میں بول سکتا ہوں، بٹ اس کے لیے مناسب ٹائم کا ہونا ضروری، بہتر ٹائم کا ہونا ضروری، چونکہ بیان یہاں پر یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ بیان آپ لوگوں کی وجہ سے خطیب کر پاتا ہے۔ آپ میں جوش ہوتا ہے، آپ میں توجہ اور دھیان سے وہ جو لگن اور وہ ایک امنگ جو دکھائی دیتی ہے کہ نہیں یہ لوگ سننے والے ہیں، تو اس حساب سے پھر مضمون اللہ تبارک و تعالی ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے، وہ آپ تک ڈیلیور ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے لمبے سمے تک بیان کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے اسٹیج میں، یہ اسٹیٹ میں، بہت سے صوبوں میں 1 نہیں 12 تک، 11:30 تک، 12:30 تک